ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب کو بلا تفریق دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونا ہوگا۔ عوام اور فوج میں ایک خاص رشتہ ہے، متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پشاور میں پختونخوا کے سیاسی قائدین سے ملاقات۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ پاکستان افغانستان سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بنگلہ دیشی افواج کے پرنسپل اسٹاف آفیسر کا وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان۔ پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کی جی ایچ کیو آمد۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بنگلہ دیش کے وفد کی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر غور۔ لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کی پاکستان کی مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج ڈویژن کے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کا وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں فوجی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ شراکت داری کو کسی بھی بیرونی رکاوٹ سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ کا سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر پر عمل درآمد سے انکار۔ تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کی سخت تنقید۔ سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پنجاب حکومت نے ایوان بالا سے جاری پروٹیکشن آرڈرز کو سنجیدہ نہ لینا پارلیمنٹ کی توہین اور قابل مذمت ہے۔ پنجاب حکومت فسطائیت میں اپنا ریکارڈ بنا چکی ہے۔ میں نے کہا تھا جب میرے وکلا آئیں تو میں آ جاؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت پر رد عمل۔ بانی کے وکیل فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر پیغام پہنچایا۔ کہتے ہیں بانی نے کہا ہے یہ کہنا کہ فلاں پیش نہیں ہوا، 2.5 گھنٹے انتظار کیا، یہ بات درست نہیں۔ جیل میں کبھی بھی 11:30 بجے سے پہلے ٹرائل شروع نہیں ہوتا۔ صبح 9 بجے میسج آیا جج آ گئے ہیں تو میں نے پوچھا کیا میرے وکیل آئے ہیں، جواب ملا نہیں۔ میں نے کہا جب میرے وکلا آئیں گے تو میں آ جاؤں گا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جج اٹھ کر چلے گئے۔ فتنہ الخوارج کی پنجاب میں نوجوانوں کی آن لائن بھرتی مہم کا انکشاف۔ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ 16 سے 23 سال کی عمر کے 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بھرتیوں کا مقصد مقامی سطح پر سہولت کاری حاصل کرنا ہے۔ کل عدم تنظیم کی آن لائن بھرتیوں کی تفصیل وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی۔ او کر کے احتجاج کون کرتا ہے؟ ایسے تو گیدڑ کرتے ہیں۔ مجھے پسند نہیں کہ میں اس طرح احتجاج کروں، لیکن اگر میری پارٹی کہے گی تو میں اس طرح کا نعرہ لگاؤں گا۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو۔ کہتے ہیں ملک میں سب کچھ عجیب چل رہا ہے، انٹرنیٹ بنیادی ضرورت بن گئی ہے، اس مسئلے کو حکومت کو حل کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نجی کارروائی کے دن ارکان قومی اسمبلی کی وفاقی دارالحکومت میں جہیز کی ممانعت، زکوٰۃ و عشر بل، جانوروں کی حفاظت، قومی کمیشن برائے اطفال اور وفاقی ترقیاتی اتھارٹی ترمیمی بل پیش۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے متعلقہ بل کمیٹیوں کے سپرد کر دیے۔ اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی۔ جن کے کلام میں انسانی رویوں کے رنگ جھلکتے ہیں، اردو زبان کے معروف غزل اور سلام گو شاعر محسن نقوی کو آج ہم سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ جہیز مانگنے اور لینے والے ہو جائیں ہوشیار، 5 سال قید، 2.5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی کی جانب سے قومی اسمبلی میں بل پیش۔ یہ بل اسلام آباد کی حدود میں نافذ ہوگا، اطلاق دلہا اور دلہن کی دیے گئے تحائف پر نہیں ہوگا۔ پی آئی اے کی پرواز یورپ کے لیے شروع ہونا بڑی کامیابی ہے۔ بہت جلد لندن کے لیے بھی ہماری پروازیں بحال ہوں گی۔ امید کرتے ہیں برطانیہ میں بھی ہماری فلائٹیں جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا اسلامی معاشرے میں خواتین کی تعلیم سے متعلق مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، وفاق کے ساتھ مل کر صوبوں میں تعلیمی نظام میں مزید بہتری لائیں گے۔ کرم میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں پر کھیل کر ملک و قوم کا تحفظ کر رہی ہیں۔
بجلی کی قیمت میں کمی کی راہ ہموار ہو گئی۔ وفاقی کابینہ نے مزید 15 آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے کی منظوری دے دی۔ بجلی 10 سے 11 روپے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پارٹ چین آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی منظوری۔ کیپکو کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدہ کیا جائے گا۔ معاہدے کے بعد ان آئی پی پیز کو لیٹ پیمنٹ سرچارج کی مد میں 80 ارب روپے ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نے سارا ملبہ صدر آصف زرداری اور نون لیگ کے سربراہ نواز شریف پر ڈال دیا۔ کیس میں سہولت کاری زرداری نے کی مگر سزا بانی کو دی جا رہی ہے، اس پر جواب نواز شریف کو بھی دینا ہوگا۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا، انگلینڈ کی ایجنسی نے کہا ہے چوری کے پیسے نہیں تھے، یہ پراپرٹی ٹائکون نے حسن نواز کو رشوت دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے دو ٹوک کہا، کوئی ڈیل نہیں صرف مذاکرات ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پیغام دے دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عدالتی عملے نے ہمیں کہا تھا 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، جج صاحب تھوڑا انتظار کر لیتے تو فیصلہ سنا دیا جاتا۔ فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، یہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ این آر او کے تانے دینے والے آج خود این آر او مانگ رہے ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی کو این آر او نہیں ملے گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے واضح کر دیا، کہا مذاکرات شرائط کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے، جب تک گورنر ہوں صوبائی حکومت کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ عدالت میں مسلسل عدم پیشی۔ فیصل آباد کی عدالت نے 9 مئی مقدمات سے متعلق فیصلہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں عمر ایوب، شبلی فراز، کنول شوذب، زین قریشی اور فواد چودھری پر الگ مقدمہ چلایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ملزمان کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس کہا، کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ وزارت دفاع کی وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا، کسی فوجی کو کام سے روکنے پر اکسانے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے۔ چیف جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ علماء کرام کے حوالے سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں، اونچا کرنے کے لیے پہنی ہیں۔ مذہبی قیادت نے ہمیشہ ہم آہنگی کو آگے بڑھایا۔ وہاڑی میں مولانا فضل الرحمان کا کانفرنس سے خطاب، کہا اس ملک کے نظریے کو مدارس نے بلند کیا، مدارس اور طلبہ وحدانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں تعصب پھیلانے والے علماء نہیں، سیاستدان ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تاریخی قدم۔ پنجاب میں جنگلی جانوروں پر تشدد، دیگر جرائم کے خلاف کارروائی کے لیے الگ عدالتیں قائم کرنے اور جانوروں سے متعلق جرائم کی خلاف ورزی پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ نئے قانون کے تحت جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ جنگلی جانوروں کی افزائش، علاج اور تحفظ کے لیے خصوصی مرکز بھی قائم ہوں گے۔ سیکورٹی فورسز کے پختونخوا میں 2 آپریشن، خوارجی جہنم واصل ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹانک میں آپریشن کے دوران 6 خوارج، وادی تیرہ میں 2 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر۔ افغانستان سے دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کرتے ہیں اور فورسز اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں غیر ملکی اسلحہ، گولہ بارود اور ہتھیار برآمد۔ خطے میں گزشتہ 2 برس کے دوران دہشت گردی میں وسیع پیمانے پر اضافہ ہوا۔ امریکی انخلا کے بعد ان ہتھیاروں نے ٹی ٹی پی کو سرحد پار دہشت گرد حملوں میں مدد دی۔ پنجاب کابینہ نے آسان کاروبار اور ہندو میرج ایکٹ کی منظوری دے دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے آسان کاروبار کے لیے کارڈز کے ذریعے بلا سود قرضہ دیا جائے گا۔ ہندو میرج ایکٹ پورے پنجاب میں نافذ العمل ہوگا۔ مریم نواز پنجاب کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ 1 لاکھ اسٹارٹ اپ پروگرام کو رواں سال شروع کیا جائے گا۔
اٹک میں اربوں ڈالر کے سونے کے ذخائر ملنے کی تصدیق، سونا نکالنے کا کام محکمہ کرے گا یا نیلامی ہوگی، فیصلہ نہ ہو سکا۔ محکمہ معدنیات نے نیسپاک کو سروے اور قیادت کے تعین کی ذمہ داری سونپ دی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے 32 کلومیٹر پٹی سے ملنے والے ذخائر کی مالیت 2 ارب 87 کروڑ ڈالر سے زائد ہے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، وادیاں اور نظارے حسین ہو گئے۔ بعض علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ چترال میں شدید برفباری سے لوگوں کو مشکلات، بالائی علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شہر قائد میں سرد ہواؤں کے ڈیرے، پارہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ رواں ہفتے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 19 جنوری تک رات کا درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری تک رہنے کا امکان۔ شہر قائد کی فضا انتہائی مضر صحت، آلودہ ترین شہروں میں 4تھے نمبر پر آ گیا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر جاری، پناہ گزین کیمپوں، اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے، مزید 50 فلسطینی شہید، 250 سے زائد زخمی۔ شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملہ، بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 46,584 ہو گئی۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں ہفتے غزہ جنگ بندی معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ کہا جنگ بندی ڈیل بہت قریب ہے، ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کسی کا نام لیے بغیر کہا انہیں یہ کرنا چاہیے اور اگر وہ یہ نہیں کر پاتے تو وہاں بڑی پریشانی ہوگی جیسی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بھارت کے جسپریت بمراہ آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار، بمراہ کو دسمبر کی پرفارمنس کی بنیاد پر ایوارڈ دیا گیا۔ 3 ٹیسٹ میچوں میں 22 وکٹیں حاصل کی۔ بمراہ نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں شاندار کارکردگی سے ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ایوارڈ کے لیے آسٹریلیا کے پیٹ کمنز اور جنوبی افریقہ کے ڈین پیٹرسن کو شکست دی۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ نئے پرومو میں سابق کپتان وسیم اکرم جلوہ گر۔ پرومو میں فاتح ٹیم کو ملنے والے آئیکونک سفید کوٹ کو نمایاں کیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی آئندہ ماہ لاہور، کراچی، پنڈی اور دبئی میں کھیلی جائے گی۔